بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عام شخص جو معمولی پڑھا لکھا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پاک کو، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جسے کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اور اسی طرح وہ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اس پہ رکتا نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد جیسے قرآن آزاد پڑھتے ہیں یا عرب کے لوگ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اس پر کہ کیسے سیکھا جائے، اور قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے وہ بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اور قرآن بہت آسان ہے اور اس کو میں بہت زیادہ اردو کے الفاظ ہیں، سمجھنے کے لیے کوشش کرے اور جس زبان میں سیکھنے کی کوشش کرے گا تو قرآن اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے جملوں، چھوٹے چھوٹے فکروں کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اور ادائیگی کے ساتھ اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں تدبر کے لیے کہا گیا ہے کہ آیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں، اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بھرپور اپنی زندگی کو جینے کے لیے قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، اللہ کی کتاب سے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں انبیاء پہ، وہ سچی تھیں، حق پہ تھیں، لیکن لوگوں نے اس کو بدل لیا۔ اولڈ ٹیسٹمن اور نیو ٹیسٹمن، اور یہ فائنل ٹیسٹمن ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس کو ہم سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک عام شخص جو ہے وہ بھرپور کوشش کرتا ہے، اپنی صحیح کوشش کرتا ہے۔ لا یکلف النفس الا وسعها، کسی نفس میں اس کے مکلف جتنا ٹھہرایا گیا اس کو اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو وہ سیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر عمل کرتا ہے، کیونکہ ایمان، عمل صالح، ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین، حق بات پہ صبر، یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو سمجھے، سیکھے، اور پھر وہ اپنی زندگی پہ لے کے آئے، اور وہ کسی بھی فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوتا، تفرقہ بندی میں نہیں جاتا، تعصب کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ کسی کے بارے میں کوئی نہیں رائے رکھتا، صرف اور صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کیسے حق پہ پہنچے اور حق کو کیسے وہ سیکھے، وہ اس پہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن بنیادی بات اس کے ذہن میں یہی ہونی چاہیے کہ جتنے اچھے طریقے سے ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ وہ ایک عام شخص ہے، وہ کوئی بھی شخص عام شخص ہے، اتنا پڑھا لکھا اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن وہ اس قرآن سے ہدایت تلاش کرتا ہے اور قرآن کو سیکھنے کی غرض سے اپنی زندگی لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ وقت جتنا بھی اس کو ملتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور یہیں پہ نہیں رکتا بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ تعلیمات کیسے ہر فرد تک پہنچے، ہر فرد تک کس طرح سے یہ، تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کرے اور وہ بھی اس کو اپنی عملی زندگی پہ لے کے آئے۔ معاشرہ ایک ایسا ہو جس میں انسان کی ہمدردی ہو، جہاں انسانوں کی قدر ہو، جہاں انسانوں کی رہنمائی ہو، جہاں انسانوں کو دکھ، تکلیف اور درد، پریشانی کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے، اور بھرپور وہ جینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں وہ آگے بڑھتا ہے، اور اپنے آپ کو جتنی بھی وہ اس کے اندر کوشش کے بعد وہ ایک اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ اللہ کا دین، اس کو کیسے سرفراز، سربلند، اور یہی دنیا میں لوگوں کے لیے رائے نجات ہے، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست قائم کی تھی، وہاں پہ وہ قائم کیا تھا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے
کہ وہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. اعدوا من استطاع قوت رباط الخیل، اس کو پتہ ہے کہ میں نے تیاری کرنی ہے، دشمن چاروں طرف موجود ہے، دشمن تیاری کر رہے ہیں، اور مجھے کس طریقے کی بنیاد، مجھے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. یہ کچھ لمحات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، یہ ایک آگے بڑھنے کا عمل ہے اور سیکھنے کا عمل ہے، اور اپنے آپ کو جدید سے جدید ہتھیاروں کے ساتھ لیس رکھے، تیار رہے، کیونکہ دشمن اس کا ایک بڑا خطرناک دشمن ہے جو بھرپور تیاری کر رہا ہے. اسلام تو ہمیں اللہ کی کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے وہ ہمیں اس پہ بار بار تعلیم دے رہی ہے کہ اعدوا من استطاع قوت رباط الخیل، کہ تیار رہنے والے ہیں جہاں تک قوت اور وہ گھوڑے مستعد تیار رہیں، اور وہ دشمن جو اللہ تمہارے ہیں تم انہیں نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے. تو بھرپور کوشش کی جائے. وہ شخص عام ہے، قرآن کی تعلیمات سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کسی فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوتا، کسی مسلک کی وجہ سے وہ کہیں نہیں، بلکہ وہ بھرپور سیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھتا ہے اور عمل کی بنیاد بناتا ہے. جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ جو دوسرے کی رائے کو رسپیکٹ سے دیکھتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ سیکھے، عمل کرے، اور معاشرے میں خیر کا جذبہ لے کر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ کوئی عام پہلو نہیں ہے، بلکہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت تلاش کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سے رہنمائی تلاش کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہی وہ نجات تلاش کرتا ہے، اور اس کو سمجھ ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے آخری کتاب ہے، ہر ایک کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں. عرب ہو، عجم ہو، مشرق و مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، کہیں بھی کوئی بھی رہتا ہے، جو بھی شخص اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ استفادہ اس کو حاصل کرتا ہے، استفادہ اس کو ملتا ہے، وہ بھرپور وہ آگے بڑھتا ہے. یقین جانیں ہم بھی اپنے اس سے دنیا میں جہاں پہ ہم موجود ہیں تو بھرپور جی سکتے ہیں، رہنمائی مل سکتی ہے، اور کوشش کریں کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں، اور زندگی کو ایک موقع کے طور پہ لیں، اور اللہ کی کتاب سے کوشش کریں کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کس طرح قرآن کے تعلیمات پہ لے کے آئیں خود کو، اپنے گھر والوں کو. اور یہ انسان ہی جو ہے اس جہنم کا ایندھن ہوں گے، پتھر اور انسان اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو کس طریقے سے ہم بچا سکتے ہیں. تو یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے، بھرپور جئیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تبھی ہم ایک خوبصورت زندگی جو آخرت کی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ حاصل کر سکیں گے. وہی رب ہے جو ہمارے ہر لمحہ ہماری معاونت کر رہا ہے، ہمیں مشکل سے نکال رہا ہے، اور آگے کی طرف جو بڑھ رہا ہے. جو شخص بڑھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے، اللہ کی کتاب سے سیکھے اور عمل کرے. عمل کی غرض سے نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. یہ بھرپور تو تیاری کرتا رہے گا، کوئی لمحہ نہیں ہوگا جس میں وہ رک جائے، بلکہ وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا کہ وہ ایک کامیاب اور بھرپور زندگی گزارے. اللہ کی کتاب سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. سیکھنے، عمل کرنے، بھرپور تیاری کریں. کہاں تک ہم آگے بڑھ کر کام کر سکتے ہیں، ہر شخص پہ یہ اس کا دارمدار ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے، کتنے وہ اچھے خیالات اور بڑی کوششوں کے ساتھ زندہ موجود ہے. اور یہ مسلسل عمل ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، کہ یہ صبر، ایمان، عمل صالح، عقبات کی تلقین، عقبات پہ صبر،
اس کی کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. السلام.